ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہے. مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ رسول اللہ. تو بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے. حدیث کی ماننی ہے یا قول کی ماننی ہے؟ نبی پاک کا کلمہ پڑھا یا ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پر بلیک میل ہو جاتا ہے اور وہ رفع یدین شروع کر دیتا. اب جس نے رفع یدین شروع کیا کیسے کیا؟ بلیک میل ہو کے حدیث کی بنا پر. حدیث کی بنا مرزا صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے بخاری مسلم پڑھ کے کیا کیا رفع یدین کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے شروع کیا تھا. رفع یدین کی وجہ سے. شروع جس نے کیا، جو ہمارا مخاطب ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ ہے کہ میں رفع یدین حدیث کی وجہ سے کر رہا ہوں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ حدیث پر بات کریں. آپ بابا کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیوں کہ جب ہم نے بتایا کہ سنن نسائی 1185 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے دیکھ کر ان کو منع کیا ہے، خود اپنی زبان اقدس سے، قولی حدیث سے. رفع یدین کرتے دیکھ کر کیا کر دیا؟ منع فرما دیا. صحابہ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کرتے. حضور نے دیکھا کیا کر دیا؟ منع کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے. صحیح بالکل نسائی میں صحیح بالکل. سب کو بندہ ثابت کر دے اس کو کہ ضعیف ہے تو ہم اس منہ مانگا انعام دیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی غیر مقلد اہل حدیث اور مرزا صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کر کے دوبارہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قولی روایت ملتی ہے جس میں حضور خود فرما رہے ہیں کہ رفع یدین کو ترک کرنے کا حضور نے خود حکم دیا. ٹھیک ہے. روایت ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی 1185 چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑھی ہوئی. حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، لفظ بتا رہے ہیں ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کر رہے تھے. حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی ہاتھ ایسے نماز میں اٹھ رہے ہیں جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں کیا کرو؟ سکونت اختیار کرو. سکون اختیار کرو. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ جس طرح بیان کریں کہ حضور نے کہا کہ تم گھوڑوں کی طرح دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو. ہاں جی. معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. انجینئر صاحب کا یہ اعتراض ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر نعوذ باللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی پچھلی نماز ادا کرتے تھے وہ کیا اس طرز پہ ادا کرتے تھے جس طرح آپ دیکھیں آپ کا یعنی ان کا اعتراض یہ ہے چھوٹے مرزا صاحب کا کہ اگر حضور کی سنت ہے تو حضور اپنی سنت کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو حضور منع فرما دے وہ سنت رہتی نہیں. جی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان حضرت کو جو ہمارے مخاطب ہیں چھوٹے مرزا صاحب، ٹھیک ہے، ان کو تشبیہ اور تمثیل کا فرق ہی نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں یا تمثیل دے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ سجدے میں جانا سنت ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ سنت. سرکار دو فرض بھی ہے نا اور حضور نے کیا بھی ہے اور وہ کبھی منسوخ بھی نہیں ہوا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ تم میں سے سجدہ ایسے نہ کرے جیسے سجدے میں ایسے نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے. اچھا. تو حضور علیہ السلام سجدے میں بیٹھنے کو کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں یا اس حالت سے بچنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا؟ بچنے کی بات. اس کو تمثیل کہتے ہیں، تشبیہ نہیں کہتے. ملا نہیں رہے، سمجھا رہے ہیں. کوئی بندہ سجدہ ایسے نہ کرے جیسے اونٹ کرتا ہے تو اونٹ کو بیٹھتے ہوئے جس نے نہیں دیکھا. اسی طرح فرمایا کہ رفع یدین ایسے نہ کرو جیسے شریر گھوڑے. اب یہاں پہ ایک اور بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ گھوڑا تو جناب ایسے ایسے ہلاتا ہے، گھوڑا ایسے ایسے اوپر سے نیچے، رفع یدین تو اوپر سے نیچے ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا بھی جواب دیا، گھوڑا دکھایا بھی ان کو ہم نے. اچھا. کہ ہم آپ کو گھوڑا دکھائیں بھی گی بڑے ہم، بلکہ ہم تو بڑے فراغ دل ہیں، ہم آپ کو گھوڑے پر بٹھائیں گے بھی. اچھا. جو گھوڑا اوپر سے نیچے پوچھ لے جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تو حدیث کا پتہ ہی نہیں کہ حدیث میں حضور نے خیل شمس فرمایا. اچھا. یعنی عام گھوڑا نہیں، نارمل پوزیشن نہیں. جب گھوڑا حالت سرکشی میں ہو، اچھا، مستی میں ہو تو نارملی تو ویسے ایسے ہلاتا ہے، لیکن جب وہ مستی میں ہوتا ہے تو پھر اوپر سے نیچے ہلاتا ہے. تو اب میں اس پر جتنا آپ اعتراضات کر سکتے ہیں آپ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. آپ نے نا یہ جو ویڈیو ہے نا شریر گھوڑوں کی دموں والی جو میں نے بتائی ہے، یہ آپ نے اپنے چینل پہ لگانی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ چھوٹے مرزا صاحب کو آپ نے پرسنل بھیجنی بھی ہے، وہ گھوڑا دکھانا ہے جو اوپر سے نیچے کرتا ہے. چلیں آپ نے دکھا لیا ہمیں، ہم یہاں پہ. تو میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اس کو کر لوں کہ جب وہ ہم نے حدیث پاک دکھائی تو حضور کا فرمان واضح آ چکا، قولی حدیث آ چکی. 2 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ان سے یہ مانگا ہے کہ اگر آپ چیلنج بھی دیا ہے ہم آپ کے ساتھ رفع یدین کریں گے. میں نے بھی دعوت دی ہے اور لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ ہم کریں گے. صرف شرط اتنی ساری ہے کہ آپ صرف ایک روایت لے کر آئیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو،
رفع یدین کے حوالے سے یہ جتنی روایتیں لکھ کے پیش کرتے ہیں یہ سارے صحابہ کے اقوال ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک طرف صحابی کا قول ہو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو کس کو اہمیت و فوقیت ہوگی؟ حضور کے قول کو. ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ایک حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کا لفظ ہو حضور نے ارشاد فرمایا ہو, نماز سکھائی حضور نے, کہیں پہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ رفع یدین کرو, رفع یدین کرنے کا آرڈر دیا ہو اپنی زبان اقدس سے, ایسی ایک روایت لے ہم آپ کے ساتھ شروع کریں گے. ان کے پاس روایت کو نہیں ہے, وہ کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ بھئی غوث پاک رفع یدین والی بات, تو ہم نے جس بندے نے شروع کیا تھا کس وجہ سے شروع کیا تھا؟ حدیث کی وجہ سے, کسی بابے کی وجہ سے نہیں. تو جب ہم نے اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان پیش کر دیا, ابھی جب جیسے میں نے آپ کے سامنے 1185 سنن نسائی پیش کر دی, یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور علیہ السلام کا قولی حدیث ہے. اب میں ان سے ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غوث پاک بڑے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں مجھے انٹرسٹ ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم آپ کے سامنے نبی پاک کا فرمان لے کر آئے اور آپ کی طلب بھی کیا تھی؟ حدیث پاک کی تھی, تو اب آپ ہمارے سامنے بابا کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ ہے الزامی جواب. ٹھیک ہے. اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب گنی تو طالبین ثابت ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے, ہماری اس پر پوری ویڈیو ہے موجود الحمدللہ, اس کے اوپر لاکھوں لوگوں نے سنا ہے, غوث اعظم اور رفع یدین, یہ پوری ویڈیو ہماری, اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے نا جی, ان مسائل میں 4 محققین نے اپنی اپنی تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی ہے. ایک تو چھوٹے مرزا صاحب کی تحقیق ہے کہ ایران کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پٹ کہتے ہیں, ان کی تو یہی تحقیق ہے. ایک امام اعظم ابو حنیفہ جیسی تحقیق ہے. تو 4 علماء نے, 4 ائمہ نے اپنی تحقیق پیش کی. سب سے پہلے کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ, پھر ہے امام مالک بن انس, پھر ہے امام محمد بن ادریس الشافعی, اور پھر ہے امام احمد بن حنبل.